ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له حاجة الى اللہ او الى احد من بنی آدم، اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو اللہ کی طرف کہ میں نے آج اللہ سے یہ لینا ہے، مانگنا ہے، یہ ضرورت ہے میری، ایک ضرورت سینکڑوں ضرورتیں ہیں منتشر، کسی کو بٹھا کے لسٹ بنوائے لسٹیں ختم ہو جائیں گی، خواہشیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن اگر سب کو پورا کروانا چاہو اللہ سے یا اللہ کے کسی بندے سے فَلْيَتَوَضَّأْ، وضو کیجئے، فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، وضو کو خوبصورت بنائیے، ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْن، پھر 2 رکعتیں پڑھیے، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کی تعریف کیجئے، وَلِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، ثُمَّ لِيَقُلْ، پھر یہ کلمات کہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے اور ابن ماجہ کی روایت کی الفاظ بھی ہیں ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر، دنیا کی کوئی چیز مانگے، آخرت کی کوئی چیز مانگے، ماشاء خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ فوراً اسے عطا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا دعا به ففرج عنه، میرے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت دنیا میں آ جائے یا کوئی بلا کا سامنا ہو جائے تو اگر یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے تو اللہ رب العزت اس کی بلا کو دور فرما دیں گے اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ دعا ذی النون، یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، قوم سے ناراض ہو کہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے چل دیے، فظن أن لن نقدر علیہ، اور اس کا گمان یہ تھا کہ ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، کہ جہاں بھی جائے گا تو ہماری قدرت نہیں ہے۔ فنادى في الظلمات، جو مچھلی کے پیٹ میں جا گرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس وقت اس نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لی۔ یہ کلمات انسان اگر اپنی زبان پہ لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ تعالی له، جس مصیبت میں بھی انسان پھنسا ہے اگر یہ کلمات زبان پہ لے آئے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں، یہ دعائیں اپنا معمول بنائیے۔ کان اذا اصاب احدا ہم او غم او سقم او شدہ، کسی کو غم آیا، فکر نے گائل اور نڈال کر دیا، بیماری نے لاچار کر دیا، سختیوں کی چکی میں پس گیا ہے، صرف اتنے الفاظ بول دے اللہ ربی
لا شریک لہ، اتنے الفاظ بولنے سے اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ غم بھی، ہم بھی، اور سختیاں بھی اور بیماریوں کو بھی اللہ دور کر دے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ شخص جو پڑھ لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے غموں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اور تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہ دعا پڑھتا ہے جو ذنون نے پڑھی تھی، مچھلی والے نے، سمندر کا اندھیرا الگ ہے، رات کا اندھیرا الگ ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے، تین قسم کے اندھیرے، ایک ہی لفظ جو ہے اللہ کو پسند آیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك، جس بندے نے جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ الفاظ پڑھے ہیں، اللہ نے کبھی اسے محروم نہیں۔ اللہ کے رسول کان اذا رعه شیء، آپ کو بھی جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ یہ بھی پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ میں تیری رحمت کا ہی طلبگار ہوں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ الفاظ پڑھنے والا کبھی کمزور دل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وقہر الرجال، اللہ غموں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سستی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور مجھ پہ کوئی غالب بھی نہ آئے، اللہ میں تیری ذات کا فقیر بننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، جو شخص یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسك انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو یہ الفاظ کہہ دے اللہ اس کی مصیبت کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار جو پڑھ لے، غم تو غم پیچھے رہ گئے، صبح یقین کر کے کو پڑھ لے، شام تک اسے موت آ جائے یہ جنت کا مہمان ہوگا۔ شام کو پڑھ لے یقین کر کے، صبح تک اسے موت آ جائے یہ جنتی مہمان ہوگا۔ التلبین مجمۃ لفؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا علاج بھی بیان کیا، تلبینہ کھاؤ، اس سے انسان کا غم بھی دور ہوتا ہے اور بیماری بھی، جو مریض ہے اس کی بیماری کو بھی لے جاتا ہے۔ ایک ساتواں اور آخری علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو صبر نہیں آ رہا تو وہ میری موت کو یاد کر لے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی تو دنیا سے چلے گئے، صحابہ پہ کیا گزری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اقبضتم ولد عبدی ثمرۃ فؤادہ، جب تم نے روح کو قبض کیا میرے بندے جو دل کا ٹکڑا تھا کسی کا، یہ بتاؤ اس نے پھر کیا کہا؟ کہا اللہ حمیدک واسترجعک، اللہ تیری تعریف ہی کی ہے اور یہی کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تعریف ہی کی ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرا آرڈر یہ ہے فرشتوں اگر اس نے تعریف کی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے جنت میں کہ ایسا محل تیار کر دو ان کے لیے
کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں تو ہر دیکھنے والا اس محل کی تعریف ہی کرتا رہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ کتنا ہی بابرکت ہے، کتنا ہی رحمتوں سے لبریز ہے۔ اس مبارک مہینے جہاں ہمیں روزہ رکھنا، جہاں ہمیں رات کو قیام کرنا، رب تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کرنی، وہاں جس طرح روزہ فرض ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک مہم رکن ہے، وہاں نماز ایک بہت عظیم رکن ہے۔ توحید کے بعد نماز ہی ایک ایسا رکن ہے جو تمام ارکان کو جمع کرنے والا ہے۔ کیسے؟ کسی شخص کے پاس اگر زکوٰۃ کا نصاب مکمل نہیں، 7.5 تولے سونے کے برابر مال نہیں، سال نہیں گزرا، باوجود اس کے کہ وہ مسلمان ہے، باوجود اس کے کہ وہ ارکان اسلام کو جانتا ہے، جس کے پاس اتنا مال نہیں، اس مسلمان کے حق میں زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ ایک شخص حج کرنا چاہتا ہے، اس کے جسم میں طاقت نہیں، اس کے پاس حج کرنے کے لیے مال نہیں، تو ایسے انسان پر حج فرض نہیں ہوتا۔ یہ رکن اس وقت تک اس پہ ساقط رہتا ہے جب تک اس کے پاس مال نہ آ جائے، جسم میں طاقت نہ آ جائے۔ اسی طرح روزہ ہے، ایک شخص اتنا بیمار ہے کہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا، تو جب تک یہ صحت مند نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس پر روزہ ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ رکھوا بھی دیتا ہے، فدیہ بھی دیتا ہے، لیکن نماز ایک ایسا عظیم رکن ہے، یہ کسی بھی حالت میں ساقط نہیں۔ آپ بیمار ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ سفر میں ہیں یا اپنے شہر میں، آپ حالت جنگ میں ہیں یا عام حالات میں، آپ کو نماز پڑھنی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں رہنمائی دی ہے، صلی قائما، تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے نماز، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم کروٹ کے بل ہو کے نماز، لیٹ کے نماز پڑھ لو۔ وفی روایت اخری، اور دوسری روایت میں آتا ہے فأومئ ماء، تم اشارے سے بھی نماز پڑھو گے، رب تعالیٰ تمہیں پوری نماز کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، جو شخص سفر کرتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، بلا شبہ بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں وہ خشوع تو نصیب نہیں ہوتا جو انسان کو صحت کی حالت میں نصیب ہو سکتا ہے، اور اپنے ہی شہر میں اپنے ہی گھر کے قریب کسی مسجد میں پڑھتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان، کوئی سفر میں ہو یا وہ بیمار ہے، رب تعالیٰ اسے اس نماز کا اجر نصیب فرماتے ہیں جو اس نے خوبصورت نماز پڑھی ہو۔ نماز کیا ہے؟ نماز کے ثمرات کیا ہے؟ یہ ایک مسلمان کو سمجھنے چاہیے۔ جس طرح روزہ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اس سے ضروری یہ ہے کہ ہماری فرض نماز میں کوئی کوتاہی یہ بر وقت ادا کی جائے۔ عربی زبان میں الصلاۃ نماز کو کہتے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہے، دعا کرنا بھی ہے، تسبیح کرنا بھی ہے، کسی چیز پر متوجہ ہونا بھی ہے، برکت دینا بھی ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ کی تسبیح اور دعائیں بھی ہیں، اور قلب و قالب سے متوجہ ہو کر جب رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ اسے برکتوں سے بھی نوازتے اور رحمتوں سے بھی نوازتے۔ اس لیے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، سب سے بڑا کام اسلام ہے، دین کی بنیاد اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے۔ بچوں کو ابتدائی سالوں میں ہی نماز کی رغبت دلاؤ، آپ کا فرمان معظم ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، واضربوہم علیہا وهم ابناء 10، اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو انہیں ادب بھی سکھاؤ،
ان کو مار کے بھی نماز پڑھاؤ۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر جدا جدا کر دو، بہن بھائی، بھائی بھائی، اور آپس میں دو بہنیں، ان کے سب کے بستر جدا کر دو۔ یہ وہ تربیت کے پہلو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیے، جیسا کہ سنن ابی داؤد اور جامع الترمذی کی روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے کہ نماز ہر حال میں فرض ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار، جیسے ممکن ہو نماز کو ادا کرو، لیکن جب حالت امن میں آ جاؤ تو اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کا ذکر اس طریقے کے مطابق کرو اس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نماز یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنا خوبصورت پیغام چھوڑا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کر اور اللہ سے ڈر جانا اپنے ماتحتی میں کام کرنے والوں کے معاملات میں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل بھی نماز ہی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، فخرج یہادی بین رجلین، تو دو آدمیوں کے درمیان اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے آپ کو دو آدمیوں کے درمیان دونوں پہ ٹیک لگا کے چلتے ہوئے مسجد کی طرف آئے، اور سیدہ عائشہ فرماتی کأنی انظر رجلی تحطان من الوجع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں کو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کمزوری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے زمین پر گھسٹ رہے، اور اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے نماز پڑھی۔ اور اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ کہا کرتے تھے، لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولضللتم عن سواء السبیل، اگر تم نے بغیر کسی شرعی عذر کے گھروں میں نمازیں پڑھنا اور تم مسجدوں میں نہ گئے تو تم نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، اور اگر تم نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا لضللتم عن سواء السبیل، تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ نماز یہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ ذوالجلال اس لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط، ایسے مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کی، دل لگا کر نماز کو ادا کی، ان کے سجدے، ان کے رکوع، ان کے قیام میں طمانینت نظر آتی، پرسکون ہو کے نماز کو ادا کرتے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، وما تقبل له صلاۃ، لیکن قیامت کے دن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی؟ ایسا نہیں۔ کیا اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ کیونکہ سورۃ الفاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نہیں، ایسا نہیں۔ تو پھر کیا سبب ہے؟ سبب حدیث نے خود بیان کی، وَلَعَلَّهُ يَتِمُّ السُّجُودُ وَلَا يَتِمُّ الرُّكُوعُ، وہ سجدے تو مکمل کرتا ہے لیکن رکوع میں کمی کرتا ہے، اس لیے رکوع ہو، سجدہ ہو، قیام ہو، تشہد ہو، بین السجدتین ہو،
انسان کو دو باتیں کبھی نہیں بھولانی چاہیے، اطمینان اور سکون کے ساتھ رکوع کرے، سجدہ کرے، قیام کرے، اور یرجع کل فقار الی مکانی، رکوع میں بھی جائے، اطمینان کے ساتھ جائے، جب اٹھے بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے۔ رکوع سے سر اٹھا کے زمین پر دے مارنا یہ نماز نہیں، سجدوں سے سر اٹھانا اور بالکل سیدھا بیٹھنے سے پہلے ہی زمین پہ اپنے سر کو رکھ دینا سجدہ نہیں۔ اس لیے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدے مکمل نہیں کر رہا تھا، انہوں نے سوال کیا کب سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا 40 سال سے نماز۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے کہا تھا ما صلیت، تم نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں، ولو مت علی غیر الفطرہ التي فطر اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اسی حالت میں فوت ہو جاؤ تو تم اس فطرت اسلام پہ نہیں مرو گے جس فطرت اسلام پر اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے کامیابی اور کامرانی ان لوگوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد نمازی بنے اور نماز میں بھی خشوع اختیار کرتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھا وضو کرتا ہے پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، یقبل بوجہہ وقلبہ، اپنے دل کو اپنے چہرے کو رب تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، قبلہ رخ ہو جاتا ہے، صرف 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، الا وجبت لہ الجنہ، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی زبان اطہر سے نوید اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو